حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے قرآن کو سمجھا نہیں جس نے اسے 3 شب و روز سے کم میں پڑھا۔ اس لیے خاص طور پر رمضان کی تراویح میں سارا مہینہ قرآن کی قرات سننا زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے نماز میں یعنی قیام میں جب تراویح میں تلاوت کی جائے تو اس وقت انسان زیادہ بہتر طور پر اس کی قرات کرے یا سنے۔ تراویح کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی ایسی مسجد میں یا کسی ایسی جگہ پر حاضر ہو جہاں کچھ لوگ مل جل کر تراویح پڑھ رہے ہوں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک حافظ نہیں، ہم سب لمبا اور طویل قیام کر نہیں سکتے۔ اس لیے جن مساجد میں تراویح کا اہتمام ہو اگر موقع پائیں تو وہاں حاضر ہوں، اس سے آپ دیکھیں گے کہ زیادہ بہتر طور پر نماز ادا ہو سکے گی، کیونکہ انسان جو کام دوسروں کے ساتھ مل جل کر کرتا ہے وہ زیادہ اس پر آسان ہو جاتا ہے۔ تنہا نیکی کرنا ذرا بھاری ہوتا ہے لیکن مل کر نیکی کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استأذنت امرأة احدکم الى المسجد فلا يمنعها، متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، کہ اگر تم میں سے کسی کی بیوی اس سے مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے مت روکے، یعنی عورت کو مسجد جانے کی اجازت ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ سننے میں آتا ہے کہ عورت کا مسجد جانا پسندیدہ نہیں۔ ہاں، اگر اپنی حدود اور قیود کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کام سے کام رکھ کر اپنے فریضے کو ادا کر کے انسان واپس آئے تو یہ ایک بہت ہی عمدہ عبادت ہے جو عموماً گھر میں میسر نہیں آتی۔ پھر رمضان میں کرنے والے کاموں میں اہم ترین کام قرآن سے تعلق۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو اس لیے سب سے زیادہ قرآن کے ساتھ تعلق رمضان ہی میں ہوگا۔ اور اس تعلق کے لیے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ایک تو ہم دن میں تلاوت کریں، دوسرے یہ کہ رات کو قیام کی حالت میں اس کو سنیں یا پڑھیں۔ جن لوگوں کو زبانی زیادہ یاد ہے وہ خود اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ اس مہینے میں اس کتاب پر غور و فکر بھی کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للناس، یہ قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور فرقان کی بینات رکھتا ہے۔ ہدایت تو ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور فرقان کیا ہے؟ اچھے برے کا فرق بتانے والی کتاب ہے یہ۔ اس کتاب کے اندر ایسی تعلیمات، ایسے احکامات موجود ہیں کہ جو انسان کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی ہے، اللہ اس کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے اس شخص کی جو پیروی کرے اس کی رضامندی کی، سلامتی کے راستوں کی طرف، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رضا پہ چلنے والوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ یہ کتاب دراصل انسان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ پہ چلاتا ہے۔ قرآن پاک ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، رب العالمین کی نازل کردہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، روح الامین اس کو لے کر اترے ہیں، علی قلبک، آپ کے قلب مبارک پر اتری ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ تمام لوگوں کو خبردار کرنے والے ہوں، بلسان عربی مبین، یہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے جو بہت واضح کرنے والی ہے۔ اب آپ دیکھیے
کہ نمبر 1 یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، سب سے افضل اور سب سے بڑے فرشتے جبریل امین اس کو لائے ہیں، پیغمبروں کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اور مقصد کیا بتایا گیا، کیوں نازل ہوئی؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کر سکیں، تاکہ آپ لوگوں کو آگاہ کر سکیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں آئی، یہ عظیم ترین کتاب اس لیے آئی ہے کہ تمام انسانیت کی رہنمائی کی جائے اس کے ذریعے۔ یہ کتاب بہت عزت والی ہے، بہت بلند درجہ ہے، بل ہوا قرآن مجید۔ لیکن کیوں آئی ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ سارے جہان والوں کو خبردار کرے، لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ کتاب تو سارے عالمین کے لیے ہے، ھدی للناس، سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کتاب کے اترنے کا یہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ کیا اس کا پیغام تمام دنیا تک پہنچ چکا ہے؟ کیا اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے اس کلام سے فیض یاب ہو چکی ہے؟ اگر نہیں تو میرے اور آپ سب کے لیے ایک سوال ہے، کیوں نہیں؟ اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ کام کون کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا فریضہ ادا کر کے جا چکے۔ آپ نے جاتے ہوئے یہ امانت کس کے سپرد کی تھی؟ اپنی امت کے سپرد کی تھی۔ صحابہ کرام نے اس امانت کو خوب نبھایا، لیکن آج کے اس دور میں اور آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے اور اپنا فرض ادا کرنے کے لیے اپنی سی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے رمضان میں اس کتاب کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ نمبر 1 تلاوت کی شکل میں ہوگا، یعنی اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اس کتاب کا حق ادا کر سکیں تو اس کے لیے نمبر 1 اس کے ساتھ ذاتی تعلق قائم کرنا ہوگا، پرسنل ریلیشن شپ۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ایک ذاتی تعلق پیدا کرتے ہیں۔ جن انسانوں کے ساتھ آپ کا ذاتی تعلق ہوتا ہے وہ آپ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ آپ کا ذاتی تعلق نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح دنیا کی ہر چیز کے ساتھ بھی ایک ذاتی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلا اگر آپ بازار میں جا رہے ہیں، بہت سی آپ دکانیں دیکھ رہے ہیں، کسی دکان میں جاتے ہیں، بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، اگر آپ وہ دیکھ رہے ہیں تو ان چیزوں کے ساتھ آپ کا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، بس وہ چیزیں ہیں، کسی کی ہیں، دیکھنے کے لیے رکھی ہیں، چاہیے تو اس کو خرید لیں، لیکن وہ آپ کی ذاتی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے چاہے آپ کو پسند بھی ہو تو ایک ڈسٹنس ہے اس کے ساتھ۔ ہاں، اگر اس چیز کو آپ خرید کر اٹھا کر گھر لے آتے ہیں تو پھر آپ کا اس کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہوتا ہے۔ بازار میں رکھے ہوئے کسی ڈیکوریشن پیس کو آپ صاف نہیں کرتے، آپ اسے اپنا نہیں سمجھتے، لیکن گھر کی چیز کو آپ اپنا سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ پھر اہتمام کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے ساتھ جب ہمارا ایک ذاتی تعلق، ایک پرسنل تعلق قائم ہوگا، جبھی آپ اس کا حق ادا کر پائیں گے۔ اس ذاتی تعلق کے لیے پہلا کام اس کو صحیح انداز میں پڑھنا ہے۔ رمضان میں تلاوت کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ویسے عام طور پر بھی ایک حرف پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ 10 نیکیاں۔ لیکن آپ جانتے ہیں وہ حدیث ابھی آپ نے سنی کہ رمضان میں اگر کوئی شخص ایک نیکی کرے، یعنی نفل درجے کی، تو اس کا اجر فرض کے ادا کرنے کے برابر ہوتا ہے، اور فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے اس کا اجر و ثواب۔ تو اس لیے خصوصی طور پر قرآن کی تلاوت کا اہتمام، اور اس کے لیے بہترین وقت کون سا ہے؟ فجر کا وقت۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ عموماً ہم سحری کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کبھی گپ شپ کرنے لگتے ہیں، ٹیلی فون کرنے لگتے ہیں، اور ادھر ادھر چیزیں سمیٹتے ہیں،
اور گھر کے کاموں میں کچھ لگ جاتے ہیں، بہت فریش ٹائم ہوتا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ اس کے فوراً بعد نماز کا اہتمام کریں. فجر کی بہترین نماز وہ ہے جو اندھیرے میں شروع کی جائے اور روشنی تک پڑھی جائے. اگر ہمیں قرآن پاک کی کچھ آیات یاد ہیں تو فجر کی نماز ان دنوں میں طویل پڑھنے کی کوشش کریں. اور اگر یاد نہیں، بدقسمتی سے، یہ لفظ بدقسمتی کیوں استعمال کر رہی ہوں؟ اس لیے کہ جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے وہی خوش قسمت ہے نا. سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے پیاری چیز اس نے اپنے سینے میں رکھی ہوئی. ہم اس کے لیے عموماً اہتمام نہیں کرتے اور صرف قل ہو اللہ اور چند صورتوں پر ہی جیتے. تو جتنا جتنا آپ کے اندر وہ ہے اس کو آپ پڑھیے، اور اگر نہیں تو پھر کیا ہے کہ اس کے فوراً بعد آپ تلاوت کر سکتے ہیں. اس وقت تلاوت کیجیے، سورج نکلنے تک آپ تلاوت کرتے رہیے، اور پھر اس کے بعد آپ گھر کے کام کاج کر لیجیے. ان کے لیے تو بہت سا وقت ہے، لیکن وہ افضل وقت جو نماز کا ہے اسے کیوں گنوا دیں؟ وہ افضل وقت جو قرات کا ہے اسے کیوں گنوا دیں؟ عموماً ہم سستی اور غفلت کی وجہ سے ان اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں جن میں عبادت کا درجہ اور مقام اور فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. کیونکہ روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے. اسی طرح قرآن پاک میں غور و فکر، تدبر، کیونکہ یہ آج جو بھی میں نے آپ کو سنائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ہدایت بغیر سوچے سمجھے پڑھنے سے نہیں ملا کرتی. مثلاً آپ کو کہیں جانا ہے، یہیں آئے ہیں آپ آج، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ میری طرح پہلی بار یہاں پر آئے ہوں، اور آتے ہوئے آپ کو راستہ تلاش کرنے کی یا کسی سے پوچھنے کی ضرورت پڑی ہو. اور اگر آپ راستہ کسی ایسے شخص سے پوچھ رہے تھے کہ جو مثلاً فرینچ بول رہا تھا یا عربی بول رہا تھا، اور آپ عربی اور فرینچ جانتے نہیں، تو بتائیے کیا آپ یہاں تک پہنچ سکتے تھے؟ آپ کو سمجھ ہی کچھ نہیں آیا کہ مجھے کہاں سے جانا ہے، کہاں پہنچنا ہے، آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. اسی طرح جب تک یہ پتا نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو ہم زندگی کا وہ مقصد پا نہیں سکتے جو اس کتاب کے ذریعے مل سکتا ہے. اس لیے اس مہینے میں خاص طور پر اہتمام کیجیے کہ قرآن پاک، کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، تو روزے کے علاوہ اور کیا کیا کام کرنے. ایک بات تو یہ کہ رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں، عبادت کا مہینہ ہے. فاسٹنگ ناٹ فیسٹنگ. فیسٹنگ کیا ہوتی ہے؟ فیسٹ کیا ہوتی ہے؟ دعوتیں، کھانے پینے. اس مہینے میں خوب روزے رکھیں، عبادت کریں، لیکن دعوتیں رمضان کے بعد کر لیں. افطاریاں کرانی ہے، لوگوں کے گھر میں بھیج دیں. سب سے پہلے تو غریبوں کو راشن دیں. الحمدللہ الہدا ہر سال بہت سارے غریبوں کو راشن دیتا ہے. آپ خود جانتے ہیں، غریبوں کو خود بانٹ دیں. نہیں تو ایسے ادارے جو اجتماعی طور پہ غریبوں کو راشن دیتے ہیں، آپ وہاں بھی جمع کرا سکتے ہیں، فدیہ بھی جمع کرا سکتے ہیں. تو یہ نیت رکھے، کیونکہ جو روزہ کھلواتا ہے نا کسی کا، اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے. تو اس چیز کا حریص ہونا چاہیے. آپ کھجوریں بانٹ سکتے ہیں، آپ شربت بانٹ سکتے ہیں، آپ کھانا پکا کے بانٹ سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بھی اس میں شریک کریں. میری بچیاں جب چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے کہ کھانا بنا کے پھر ٹرے سجا کے پھر تینوں بہنیں جاتی تھی ایک ایک گھر میں، وہ نیبرز کو پکا ہوا کھانا دے دیتی تھی، یعنی کوئی جیسے اسپیشل ڈش ہوتی ہے نا. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. آپ ڈرائی راشن لے کے وہ بھی دے سکتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کے کون رشتے دار کس مشکل میں ہے، تو یہ آپ کا کام ہے. لیکن آپ نے اس مہینے میں عبادت پر فوکس کرنا ہے. اور جو راشن واشن دینا نا، شعبان میں سب کچھ اکٹھا کر کے تقسیم کر کے ہر چیز سارٹ آؤٹ کر کے رکھ لیں، اور رمضان میں بس پھر دیتے جائیں اور دیتے جائیں.
کیونکہ ثواب زیادہ ہوتا ہے. پہلے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ جب وہ کھائیں گے رمضان میں تو ثواب تو تبھی ملے گا نا. روزہ کے علاوہ جو دوسری بڑی اہم عبادت ہے وہ ہے قیام، تراویح. قیام اللیل جو ہوتا ہے نا وہ 3 طریقے کا ہوتا ہے. ایک یہ کہ عشاء کے ساتھ ہی، جیسے عام طور پہ ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے. آپ میں سے کتنی خواتین مسجد میں تراویح پڑھنے جاتی ہیں؟ ساری نہیں جاتی، شاید بچوں کی وجہ سے نہ جاتے. اگر نہیں جا سکتی تو گھر میں بھی انتظام کریں، گھر میں انتظام کریں. ہمارے والد مسجد میں فرض نماز پڑھ کے آ جاتے تھے اور پھر الحمدللہ ہر سال ہمارا بہت بڑا سین تھا، اس میں صفیں لگ جاتی تھی. آس پاس کے جتنے لوگ، خواتین بھی مرد بھی، الحمدللہ سارے تراویح پڑھتے تھے. کیونکہ اکیلے پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اور عشاء کے ساتھ اسی لیے قیام اللیل کر لیا جاتا ہے تاکہ رات کی عبادت بھی ہو جائے. رمضان پورا ہی بڑا بابرکت مہینہ ہے، شہر البرکہ، تو اس لیے دن کو روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا. تو پہلا طریقہ عشاء کی نماز کے بعد حافظ بچوں کو تلاش کریں جن کے حفظ پکے ہوں. اگر آپ کے گھر میں 2 لوگ ہیں، 4 خواتین ہیں، نیبر میں 2-4 مل کے 5-10 بن جاتی ہیں، کسی بچی کو لیں، اس کو صف کے بیچ میں ہی کھڑا کریں اور وہ آپ کو قرآن سنائے. اور اگر نہیں کوئی انتظام تو حضرت صفوان جو تھے، حضرت عائشہ کے آزاد کردہ غلام، وہ مصحف سے دیکھ کے پڑھتے تھے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آج کل سٹینڈ بھی ملتے ہیں، پتہ نہیں یہاں ملتے ہیں کہ نہیں، سٹینڈ ہوتے ہیں جن کے اوپر قرآن کھول کے رکھ دیا جاتا ہے، اور بڑے سائز کے سٹینڈ کے ساتھ ہی قرآن ملتے ہیں. آپ کیا کریں کہ سجدے کی جگہ سے ذرا سا آگے کر کے سٹینڈ پر صفحے کھول کے رکھ لیں. آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد رائٹ والا صفحہ ایک رکعت میں پڑھ لیں اور پھر دوسری رکعت میں دوسرا صفحہ پڑھ لیں. نہ آپ کو ہاتھ ہلانا پڑے گا، نہ کچھ نہیں، آرام سے نماز ہو جاتی. لیکن اگر آپ 2 صفحے پڑھنا چاہتے ہیں تو بس ایک دفعہ آپ کو سجدے سے اٹھتے ہوئے صفحہ پلٹنا ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ اگلی رکعت میں بھی 2 صفحے آرام سے پڑھ سکتے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ موبائل لیں اور اس پر آپ کھول لیں اور ایسے ہاتھ باندھ کے آپ اس طرح موبائل رکھیں، اپنا ہاتھ اس طرح رکھیں جیسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو، اور اس سے دیکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں. ساتھ میز رکھیں، بس دیکھے بغیر ایسے رکھ لیں، پھر ایسے کر لیں، اور ایسے موڈ پہ رکھیں کہ موبائل بند نہ ہو کہ آپ اس میں پاسورڈ ٹائپ کرتی رہیں، یہ نہ ہو. ٹھیک ہے، موبائل کھلا ہی رہے، تلاوت والا صفحہ کھلا ہی رہے، اور بغیر زیادہ حرکت کیے آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں. تراویح لمبی ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا، نماز میں حرکت نہیں زیادہ کر سکتے نا، اس لیے میں نے یہ 2 طریقے بتائے جس میں کم سے کم حرکت ہوتی ہے اور آپ کی نماز اچھی ہو جاتی. دوسرا قیام، آپ عشاء پڑھ کے کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں، کوئی ایگزام ہے آپ کا، کچھ بھی، تو اب سونے لگے آپ رات کے 12 بجے، تو سونے سے پہلے کچھ نوافل پڑھ لیں. تیسرا یہ ہے کہ آپ رات کو نہیں پڑھ پاتے لیکن آپ صبح بڑے فریش ہوتے ہیں، تو سحری پکانے سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور آپ اس وقت تہجد پڑھ لیں. یہ تینوں چیزیں قیام اللیل کہلاتی ہیں جو رمضان میں آپ کر سکتے. ٹھیک ہے، اول رات پڑھتے ہیں تو تراویح کہلاتی ہے، آخر رات پڑھتے ہیں تو تہجد کہلاتی ہے. سمجھ آئی؟ کلیئر ہو گیا نا سب کو؟ اوکے. تو اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اشراق کے نفل، اگر آپ کو عادت ہے تو بہت ہی اچھا، اگر عادت نہیں تو رمضان میں عادت ڈالنے کی کوشش کریں. آپ نے فجر پڑھی، تلاوت کی، اتنے میں سورج نکلنے کے 15 منٹ گزر گئے، آپ اس وقت 2 رکعتیں پڑھ کے پھر آرام کرنا تو کریں. اگر کوئی تہجد سے لے کے اشراق تک پڑھتا ہے تو اس کو تو
پورے حج کا ثواب مل جاتا ہے. تو یہ عبادت بھی بڑی اہم ہے. یہ ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ ہے یہ 2 نفل. جس کو جوڑوں کی بیماری ہے نا، اس کو تو میں خاص طور پہ کہوں گی ان نفلوں کو نہ چھوڑے. یہ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی مرضی پڑھے. اور یہ دن کے نفل ہیں. تو رمضان میں ایکسٹرا عبادت کرنی ہے، اور وہ مسنون کرنی ہے. یہ نہیں کہ بس ایک طاق رات میں لیلۃ القدر اس کو بنا کے 100 نفل پڑھ کے اس کے بعد پھر سو گئے سارے راتیں. یہ نہیں کرنا. سنت طریقے اختیار کریں. مجھے نہیں معلوم کہ اسٹال پہ شہر رمضان کتاب ہے یا نہیں، یا اقبال کلانی کی کتاب رمضان والی ہے کہ نہیں، لیکن اگر ہو، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، ایزی گوئنگ ہے، آسانی سے پڑھ سکتے، تو آپ وہ پڑھیں اور ساتھ ساتھ عمل کرتے جائیں. تو آپ نے فرائض کا تو بہت ہی اہتمام کرنا ہے اور نوافل کا بھی کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے جو شخص میرے کسی دوست کی تذلیل کرتا ہے تحقیق وہ مجھ سے جنگ کو حلال کر لیتا ہے. اور فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا. یعنی سب سے زیادہ ہم قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جب ہم اپنا فرض پورا کرتے ہیں. اور بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے مسلسل نوافل پڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. سبحان اللہ. آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے، تو پھر یہ نہ کیا کیجئے کہ فرض نماز کے بعد جلدی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سلام پھیرا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، نہ سنت نہ نفل. اکثر لوگوں نے وتیرہ بنا رکھا ہے، اور ینگ لوگوں نے، مجھے حیرت ہوتی ہے ان کو کیا مسئلہ ہے. بزرگوں کا تو پھر ہم کہتے ہیں چلو بھئی ان کو مشکل ہوتی ہے، وضو قائم رکھنا مشکل ہے، یا یہ کہ اٹھنا بیٹھنا ان کا مشکل ہے، لیکن بچوں کو کیا مسئلہ ہے؟ اچھے بھلے سمجھتے ہوئے. یہ میرے آگے جتنی بھی ینگ گرلز بیٹھی ہوئی ہیں، آگے بیٹھنے کا ایک حق ادا کریں کہ آپ رمضان میں عادت ڈالیں 12 سنت دن کی پورا کر. اس کے لیے جنت میں کوئی محل ہے. اگر دنیا میں کوئی کہے نا کہ یہ 15 منٹ یہاں یہ کام کر لو تو وہ فلاں محل تمہارے نام لگا دیں گے، کوئی پیچھا رہے گا؟ محل ملنے لگا. اگر محل ملنے لگا تو پھر تو اور کیا چاہیے. تو اللہ کے وعدوں پہ یقین کوئی نہیں یقین ہو تو پھر تو پیچھے رہے ہی نا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے سب سے پہلے فرض پورے کرنے، اس کے بعد سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، اس کے بعد نفل ہیں جتنے آپ پڑھ سکیں. کیونکہ جو نفل پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. بس یہ بات پکی کر لیں. فرمایا پھر اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں. مجھے اپنے کسی ایسے کام میں تردد نہیں ہوتا جیسا اس بندے کی موت پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ موت پسند نہیں کرتا اور میں اسے تنگ کرنا اچھا نہیں سمجھتا. ایسے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں بندے سے. کیا ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں کہ اللہ کی محبت حاصل کر سکیں چند نفل پڑھ کے؟ کہ واقعی ہمارے پاس ٹائم نہیں، واقعی ٹائم نہیں. پھر ایمان اور ثواب کی امید سے آپ نے قیام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور قیام کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لیں جو خاموش گوشہ ہو، اگلی طرف گھر کے، جہاں بچے نہ آئے، جہاں ٹی وی کی آواز نہ آئے. اور آخری عشرے میں تو اور بھی زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز کو قرار دیا، اور قیام میں خوب تھکنے کو پسند کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے کہ آپ کے قدموں یا پنڈلیوں پر ورم آ جاتا، سوج جاتے. جب آپ سے اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا کہ آپ کے پاؤں سوج گئے تو فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے، کھڑے ہو کر لمبی نماز پڑھنا. ہم سب کہتے نہیں ہم اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے، بڑا شکر ہے. بھئی کیا شکر ہے اگر آپ کی نماز ہی لمبی نہیں؟ اور رمضان کی راتیں غفلت میں نہیں گزارنا.
یعنی جہاں کرنے کا کام کرنا وہاں دوسرا کچھ اور نہیں کرنا. کچھ لوگ مسجد میں بھی اپنا موبائل لے جاتے ہیں. امام صاحب نے نماز شروع کر دی اور یہ بیٹھ کے موبائل سکرول کر رہے ہوتے ہیں. بدبخت لوگ. کیا یہ کام بعد میں نہیں ہو سکتے؟ جہاں خیر بٹ رہی ہو، جہاں ایک ایک حرف کی نیکی 10 گنا ہو، وہاں تلاوت ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں ہاں ہمارے کان سن رہے ہیں، ہم ساتھ اپنے فرینڈز کے میسجز بھی دیکھ لیں، فالتو فارغ کام اپنے کر لیں. تو آپ نے مسجد کے آداب کا خیال بھی رکھنا ہے. اور بہتر تو یہی ہے کہ موبائل گاڑی چھوڑ کے جائیں، اللہ یہ کہ آپ کو رستے میں ضرور، ورنہ ایروپلین موڈ پہ کر کے مسجد میں داخل ہوں. یہ کھلے گا بعد میں جب میں باہر نکلوں گی. میرا پورے کا پورا دھیان اللہ کی طرف. اور رمضان کی راتیں جو ہیں وہ گھر میں بھی اگر آپ نماز پڑھے تو غفلت میں نہیں گزارنی. ایک اور اہم ترین عبادت صدقہ خیرات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنا صدقہ کرتے تھے؟ کیسی سخاوت ہوتی تھی؟ تیز آندھی سے بھی زیادہ. جب آپ جبریل سے ملتے اور ہر رات جبریل سے ملتے تھے آپ. صدقہ انسان کے سچا ہونے کی دلیل ہے کہ واقعی انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کو سچ سمجھتا ہے اور اس کے اجر پر اس کو پورا یقین ہے. صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ گناہوں کی آگ بجھا دیتا ہے. صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے پہ ناراض ہوتا ہے جب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، تو صدقے کی وجہ سے وہ ناراضگی دور ہو جاتی ہے. صدقہ مال میں برکت کا ذریعہ ہے. صدقہ رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے. صدقہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہترین نعم البدل عطا کرتے ہیں. جو وہ دیتا ہے اس سے بہتر دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے. جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرماتے. یہاں بہاڑی میں کوئی آندھی شاندھی آتی، بہت آتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب آندھی آتی ہے تو آپ کے گھر میں کوئی کمرہ بچتا ہے جہاں گرد نہ جائے؟ بند کھڑکیوں سے بھی اندر آ جاتی ہے نا گرد. یہ مثال دی گئی کہ آندھی سے بھی زیادہ تیز آپ کی خیرات ہوتی تھی. کوئی جگہ نہیں، کوئی بندہ نہیں بچتا تھا کہ وہ آپ سے فیض حاصل نہ کرے. آپ نے ایک ٹارگٹ رکھنا ہے کہ اس رمضان میں میرے دائرہ کار میں جتنے لوگ ہیں میں نے ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ خیر و بھلائی کا کام ضرور کرنا ہے. وہ کیا ہے وہ آپ میں سے ہر شخص خود سوچے. کسی کو آپ عید گفٹ کے طور پر کچھ دیں گے، کسی کو رمضان کے طور پر، کسی کو کسی طرح، کسی کو کسی طرح، کسی کو کھانا کھلائیں گے، کسی کو کپڑا دیں گے، کسی کو کوئی اور چیز دیں گے. بس یہی سوچ میں لگا رہے کہ کون ہے جس کو میں نے کچھ نہیں دیا. سب کو کچھ نہ کچھ، کچھ نہ کچھ، کچھ نہ کچھ. اور وہ اگر آپ ابھی سے ہی پلان کر لیں نا، لسٹیں بنا کے رکھا کریں. ایک دفعہ بنا لیں گے نا لسٹیں، وہ آئندہ ہمیشہ کام آتی رہیں گی. اور اس میں پھر انسان جلدی چیک آؤٹ کر لیتا ہے، اچھا اس کو بھی ہو گیا، اس کو بھی ہو گیا، اس کو بھی ہو گیا، اچھا او فلانا تو یاد ہی نہیں رہا، اس کو بھی کر لو کچھ. تو رمضان میں آپ انشاءاللہ جب زیادہ دیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کو بہت دے گا. اور خصوصاً روزہ افطار کرانے والا روزے دار کے ثواب کے برابر اجر پاتا ہے. اور پھر دن کو بھی خرچ کرے، رات کو بھی خرچ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف اور غم اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. ہر دوسرا بندہ اینزائٹی، ڈپریشن کا شکار. پچھلے دن ایک سروے کیا گیا
فارمیسیز کا جہاں پر دوائیاں بکتی ہیں کہ لوگ سب سے زیادہ دوائیاں کون سی خریدتے ہیں، تو پتہ چلا ذہنی سکون والی دوائیاں. یعنی قوم ذہنی طور پہ بیمار ہو چکی ہے، ہر دوسرا بندہ کوئی نہ کوئی ذہنی سکون والی چیز لے رہا ہے تاکہ وہ سو سکے، تاکہ وہ ٹینشن بھلا سکے. اللہ تعالیٰ آپ کو رستہ بتا رہے ہیں کہ وہ پیسہ جو آپ دوائیوں پہ خرچ کرتے ہیں نا، وہ آپ صدقہ خیرات کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو خوف اور غم کا علاج ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے، یعنی جو صدقہ آپ دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بطور قرض لیتے ہیں، اچھا قرض، بس وہ اس کے لیے بہت زیادہ گناہ بڑھا دے اور اللہ بند کرتا اور کھولتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، کئی گنا زیادہ واپس ملے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اعمال آپس میں فخر کرتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے میں تم میں سب سے افضل ہوں. گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے، چاہے آدھی کھجور ہی کیوں نہ دیں. اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں دینے کو، کچھ لوگ کچھ نہیں دیتے، وہ صرف لینے والے اینڈ پہ رہتے ہیں، ہمیں ملتا رہے ملتا رہے. لیکن آپ کو دینے والا بن جانا چاہیے. لینے کا راز بھی دینے میں ہے. تو آپ نے زیادہ نہیں تو ایک کھجور. مجھے وہ کہانی ہمیشہ اتنا انسپائر کرتی ہے ایک عورت کی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے 6-7 بچے تھے اور اس کا میاں بہت غریب تھا، اتنا ہی لے کر آتا تھا آٹا کہ ایک ایک روٹی سب کو ملتی تھی دن بھر کے لیے. اب روٹی پکانے میں چلتی تھی خاتون، تو اتنے میں باہر سے فقیر گزرتا کہ اللہ کے نام پر کوئی روٹی دو، کوئی کھانا دو. تو وہ کیا کرتی کہ جو آٹا گوندا ہوتا تھا نا، اس میں سے ہر پیڑے میں سے اتنا سا آٹا الگ کر لیتی، جس سے ایک بچے کا صرف ایک لقمہ کم ہوتا، لیکن وہ 6-7 کٹھے کر کے تو ایک روٹی اور بنا کے فقیر کو دے دیتی. تو جس نے دینا ہوتا ہے نا، وہ رستہ نکال لیتا ہے. وہ یہ بہانہ نہیں کرتا وہ نو میرے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے. قیامت کے دن سورج کہاں ہوگا؟ سوا نیزے پہ. اس دن سایہ کہاں ہوگا؟ عرش کا سایہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے آدمی ہیں جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا چھپا کے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا. پھر ایک اور کام کرنے کا کہ رمضان میں قرآن سے بہت زیادہ تعلق رکھنا ہے، اس کی تلاوت، اس کا حفظ، اس کا دورہ قرآن، ترجمہ. اور پھر قرآن کی تلاوت ڈیلی، اس میں غور و فکر، اس کا مطالعہ کرنا، اس کی تفسیر پڑھنا، اس کی تعلیم دینا، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو. رمضان کا ٹارگٹ سیٹ کریں کہ اس رمضان میں اپنے بچوں کو سورۃ الملک یاد کرا دوں گی. ہر روز ایک آیت، بس 30 آیتوں کی سورت ہے، ہر روز ایک آیت. رمضان کے اینڈ تک سورۃ ملک یاد ہو جائے گی. یہ 30 آیتوں والی سورت عذاب قبر سے بچائے گی. یہ چونکہ ہر روز رات کو پڑھنی ہوتی، زبانی یاد ہوگی تو آپ اپنے کام کاج کے دوران بھی پڑھ لیں گے. پھر ہے رمضان میں دورہ قرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل کے ساتھ دورہ کرتے تھے. اسی طرح سفیان ثوری سارے کام چھوڑ کر رمضان میں صرف قرآن پڑھنے لگ جاتے تھے. جب رمضان آتا تو امام زہری فرماتے یہ تو بس قرآن پڑھنے اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے. ابن قیم کہتے ہیں قرآن پڑھنا خالی ذکر کرنے سے افضل ہے. مجاہد کہتے ہیں اللہ جس شخص کو قرآن دے دے اور وہ سمجھے کہ کسی کو دنیا میں اس سے افضل چیز کوئی ملی ہے تو اس نے اس چیز کو بڑا اور عظیم قرار دے دیا جس کو اللہ نے حقیر بنایا، اور اس چیز کو چھوٹا کر دیا جس کو اللہ نے عظیم قرار دیا. ابن قیم کہتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا ثواب کتنا ہے
تو اس کے سوا ہر چیز کو چھوڑ کر صرف اسی میں لگ جائیں، یہی کام کرتے رہے. ابن الجوزی کہتے ہیں جس کو کسی وقت میں کوئی فرصت اور موقع ملے پھر وہ کثرت تلاوت میں کثرت ثواب کو غنیمت بنا لیتا ہے تو اس نے بہت اچھا کیا. اور تلاوت کے ساتھ زندگی میں آسانیاں بھی ملتی ہیں. یہ کسی کا قول ہے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرے اور اس کو نہ چھوڑیں. بس جس چیز کو آپ طلب کر رہے ہیں آپ جتنا قرآن پڑھیں گے وہ اسی قدر آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا، اتنا ہی آسان ہوگا وہ نعمت ملنا. اور پھر یہ کہ تدبر سے پڑھنے کا بھی فائدہ ہے. اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھانا پکاتے ان سارے اوقات میں آپ نے ذکر اذکار کرنے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آخر تک، پھر لا حول ولا قوة الا باللہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر کی جو رفتار ہوتی ہے ہمارے پڑھنے کی عام طور پر بہت تیز ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 1000 پڑھ لیا ہم نے. یہ نہ کریں، پڑھیں آرام سے پڑھیں، عادت ڈالیں گے تو پڑھ جائے گی. سبحان اللہ خاص طور پہ کھانا پکاتے ہوئے جو چیز دیکھے کہ سبحان اللہ، ہلدی کو پیلا کس نے بنایا اور مرچ کو لال کس نے بنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جو چیزیں نظر آ رہی ہو نا، بچے نظر آ رہے ہو، اچھا ان کی آنکھیں کس نے بنائی، سبحان اللہ، یہ پلکوں کے بال کس نے جوڑے، سبحان اللہ. اللہ کی قدرت دیکھ دیکھ کے سبحان اللہ کیا کرے. تو یہ ذکر کرنا جو یہ بڑا ضروری ہے رمضان میں تلاوت وغیرہ کے علاوہ. اور پھر یہ کہ ابن القیم کہتے ہیں جو شخص ہمیشہ تسبیح کرتا ہے اس کا چہرہ چمکنے لگتا ہے. تو اسکن کیئر بھی ہے یہ. پھر کثرت سے دعائیں کرنا، آپ نے دعائیں بھی پڑھنی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور روزہ دار کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. اور رمضان کے ہر دن اور رات ایک دعا قبول ہوتی ہے. اور روزانہ رات کو دعاؤں کی قبولیت کے لیے آسمان میں دروازے کھلتے ہیں، تو اس وقت خاص طور پر دعائیں کرنی ہے آپ نے. اور دعا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی مول لینا ہے. پھر اس کے علاوہ رمضان میں توبہ استغفار کرنی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، اس کا ارادہ کر لینا ہے، اپنا ذاتی تزکیہ کرنا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اندر دل کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، بری باتوں اور جھوٹ کو رمضان سے نکالنا ہے، اور پھر لغو باتوں سے بھی پرہیز کرنا ہے. گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، ان کو ساری افطاری میں مدد دینی ہے، گھر کے کام بھی کرنے ہیں. اسود کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ کہنے لگی آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے. تو ہم نے اس سنت کو بھی زندہ کرنا ہے، کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ چیز رواج پا گئی ہے کہ گھر کے کام کرنا میں کو ماسی ہوں، مجھے یوز کر رہے ہیں. یہ غلط سوچ ہے. کس کو اپنے گھر سے پیار نہیں ہوتا؟ اور جن لڑکیوں کی شادی نہیں وہ اپنے گھر کو گھر نہیں سمجھتی، اس انتظار میں کہ آگے جا کے اپنا گھر بنائیں گے. تو آپ نے اس کو اون کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک، کچھ نہ کچھ ان کو دینا ہے رمضان کا تحفہ. پھر معاشرتی لیول پر اخلاقی اقدار کا اہتمام، اچھے کاموں کی لسٹ بنا لیں. اور اچھے کاموں میں کون کون سے کام میں بولتی ہوں، آپ اپنی چھوٹی سی لسٹ تو بنائیں جو اس میں سے آپ کر سکتے ہیں. صلہ رحمی کرنا، صلہ رحمی کرنے کے 2 بڑے فائدے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے اور دوسرے عمر میں برکت. چھوٹی سی عمر میں آپ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، ٹھیک. پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے،
سب سے اچھی گفتگو کرنا ہے، لوگوں سے مسکرا کے ملنا ہے، نرمی سے کام لینا ہے، سرونٹس کی مدد کرنی ہے، کیونکہ بعض لوگ گھروں میں بہت دعوتیں کرتے ہیں اور بےچارے مسکین ملازم جو ہیں ان کو نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں دیتے. پھر خندہ پیشانی سے پیش آنا ہے، غصے کو پی جانا ہے، لوگوں کو اچھی باتیں بتانی ہے، یعنی لا علم لوگوں کو تعلیم دینی ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہے، ہر مظلوم کی مدد کرنی ہے، اللہ کی خاطر دینی بہن بھائیوں سے بھی ملاقات کرنی ہے. جنازوں میں عورتیں تو شرکت نہیں کرتی لیکن گھر کے لوگوں کو انکریج کرنا ہے، مصیبت زدہ کو تسلی دینی ہے، بیماروں کی تیمارداری کرنی ہے، دعوت قبول کرنی ہے، علماء کا احترام کرنا ہے. اس ساری کمپلیٹ لسٹ تو نہیں، لیکن یہ چیزیں عام طور پر اگنور ہوتی ہیں تو اس لیے میں نے ان کو ہائی لائٹ کر دیا ہے. رمضان نیکیوں کی دعوت دینے والا مہینہ ہے اور رمضان میں نیکی کے مواقع جمع ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ ان کے باہر سے نظر آتا ہے اور ان کا بیرونی حصہ ان کے اندر سے نظر آتا ہے. ایک دیہاتی آپ کی طرف کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہیں؟ فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے اور روزے رکھے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم صدقہ سمجھتے ہیں کو مال پیسے خرچ کرنے، دوسروں سے اچھی طرح بات کر لینا، ان کا کام کوئی کر دینا، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے. اور کسی کو خوش کر دینا، کسی کی ضرورت پوری کرنا، یہ بھی بہت بڑے اجر کا کام ہے. تو ذاتی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کے کام بھی آنا ہے. برکت والا مہینہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وقت میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. تو آپ نے پھر تراویح کے علاوہ کوئی زیادہ کام کیا جو عام دنوں میں نہیں کرتے نیکی کا؟ مثلاً قرآن کی تلاوت اور ذکر، شابش، کانشیس ذکر اور حفظ سٹارٹ کیا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر رمضان کے مہینے کے لیے ہر روز کی صرف ایک آیت بھی کر لی جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ 30 آیتیں یاد ہو جائیں گی. سورۃ ملک تو بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی 30 آیتوں والی، سورۃ سجدہ بھی 30 آیتوں والی ہے. تو کوئی بھی 30 آیتوں کا ٹارگٹ آپ سیٹ کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتوں والی کوئی سورت یاد کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس رمضان کا تحفہ ہوگا آپ کے لیے. اس کے علاوہ جو بات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ نمازوں کی خاص حفاظت اور نماز پر توجہ اور نماز میں یکسوئی اور نماز کو بر وقت ادا کرنا. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اپنے لیے یہ عہد کیا ہے کہ جو شخص اس حال میں میرے پاس آیا کہ ان کے اوقات کی محافظت کرتا رہا، میں اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی محافظت نہ کرتا رہا اس کے لیے میرے ہاں کوئی عہد نہیں. یعنی 5 نمازوں کو اپنے وقت کے اندر پڑھنا چاہیے اور وقت میں بھی افضل وقت میں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ رمضان کا ایک ٹارگٹ یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کریں، وقت کے اندر نماز پڑھیں اور افضل وقت میں نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کریں. وہ کیوں؟ یعنی تہجد کے نوافل ہو گئے، تراویح ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کون سے نوافل ہو سکتے ہیں؟ اشراق کے، چاشت کے، اور تحیت الوضو. اور نماز کے آس پاس جو سنتیں اور نفل ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. یہ جو سنتیں ہیں نا، بیسیکلی یہ بھی اصل میں نفل ہی ہیں. ایک فرض نماز ہوتی ہے اور ایک نفل ہوتی ہے. پھر سنت کو یا نفل کو آگے مزید تقسیم کیا گیا کہ مؤکدہ اور غیر مؤکدہ، اور پھر اس میں سے کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ جو سنن رواتب کہلائی جاتی ہیں. تو یہ کیوں پڑھنی چاہیے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کہ فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا. یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ فرائض کی ادائیگی کرے، فرائض کو پراپر طریقے سے ادا کرے ساری شرائط کے ساتھ. اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے
یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. فرائض سے کیا حاصل ہوا؟ قرب. نوافل سے کیا حاصل ہوا؟ اللہ کی محبت. کس کس کو چاہیے اللہ کی محبت؟ سب کو ہی چاہیے. تو پھر کیا سب نوافل کا اہتمام کریں گے؟ انشاءاللہ. فرمایا پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی پھر اسے اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی اس کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ بصیرت پیدا کر دیتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ وہ انسان پورے کا پورا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرنے لگتا ہے. اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان سب کچھ کس میں لگ جاتا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں. اور پھر خوشخبری کیا ہے؟ اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں. یعنی ایسے شخص کی پھر دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں. اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں. کس چیز سے پناہ دیتا ہوں؟ ہمارے دشمن شیطان سے، اور اس کے علاوہ بھی ہر شر سے. تو یہ سنتیں اور نفل جو ہیں یہ دراصل ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کا، محبت حاصل کرنے کا، اور اطاعت میں بہتری لانے کا، اور پھر ہر شر سے بچنے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. آپ نے فرمایا ہمارا رب عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ پہلے ہی خوب جاننے والا ہے، میرے بندے کی نماز دیکھو، کیا اس نے اس کو پورا کیا یا اس میں کوئی کمی ہے؟ چنانچہ اگر وہ کامل ہوئی تو اس کے لیے پوری پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں؟ اگر اس کے نفل ہوئے تو وہ فرمائے گا میرے بندے کے فرائض کو اس کے نوافل سے پورا کر دو. یعنی اگر فرائض میں کوئی کمی رہ گئی، بھول چوک ہو گئی، 4 رکعتیں پڑھنی تھی 3 پڑھی تو کمی تو ہو گئی. اسی طرح کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، تو پھر کس سے پوری ہوں گی؟ وہ نوافل سے. پھر اسی انداز سے دیگر اعمال لیے جائیں گے. فرائض ہیں، روزے ہیں مثلاً فرض، ان میں کوئی کمی رہ گئی تو نوافل سے پوری کر دی جائے گی. حج ہے، اس کی کمی عمرے وغیرہ سے پوری کر دی جائے گی. دیگر اعمال میں بھی، یعنی جہاں فرائض میں کمی ہوگی وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ فرائض بھی آسان طریقے سے ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں. نمازوں کو مختصر نہ کریں. ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے، ہم باتیں کرنے پہ آتے ہیں تو گھنٹوں گزار دیتے ہیں. یعنی بعض لوگ تراویح پڑھنے کو بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن تراویحوں کے بعد بیٹھ کے خوب سوشلائز کرتے ہیں. تو ہم اپنے اوپر خود چیک رکھیں نا. اللہ تعالیٰ کیا ہمیں دیکھ نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ تو ہم میں سے ہر ایک کا اپنا نصیب ہے کہ اس کی چاہت کیا ہے، وہ اپنے لیے زیادہ کیا کمانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ میں ہر روز تھوڑی سی بات کروں گی تاکہ نیکیوں کے اس مبارک مہینے میں ہم نیکیوں میں آگے بڑھ سکیں. توبہ کرنے والے کی مناجات. مناجات کا لفظ ہے یہ نجوہ سے ہے، سرگوشیاں. یعنی توبہ کرنے والا کیسے کیسے پکارتا ہے رب کو. میں نے سمجھا کہ میں نے صبح کر لی ہے، یعنی میں سمجھا کہ صبح ہو گئی ہے تو میں رات میں نکل کھڑا ہوا، جبکہ مجھ پر ابھی رات ہی تھی، یعنی رات ابھی باقی تھی. کبھی ایسا دھوکا ہو جاتا ہے نا کہ انسان آسمان کو دیکھتا ہے کہ بڑی روشنی ہو گئی ہے، اور ٹائم نہ دیکھے تو سمجھے کہ صبح ہی ہو گئی. تو میں ایک چھوٹے سے دروازے کے پاس بیٹھ گیا. میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان رو رہا ہے. رات کا وقت اور ایک نوجوان رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں نے تیری نافرمانی کر کے تیری مخالفت کا ارادہ نہیں کیا تھا. یعنی مجھ سے گناہ ہوا لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں تیری مرضی کے خلاف کام کروں، اور میں نے تیری نافرمانی نہیں کی جب میں تیری نافرمانی کر رہا تھا. اس طرح نہیں کہ میں تیری سزا کو جاننے والا نہیں تھا اور نہ تیری سزا کا نشانہ بننے والا، تیری سزا کا نشانہ بننے والا نہیں. ولا بنظرک مستخف، اور نہ تیری نظر کو ہلکا جاننے والا ہوں. مجھے معلوم ہے تو مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن میرے نفس نے میرے لیے اس گناہ کو آسان کر دیا اور میری بدبختی مجھ پہ غالب آ گئی اور دھوکے میں ڈالا مجھے تیرے ڈالے ہوئے پردے نے. یعنی میرے گناہ پہ جو تو نے پردہ ڈال دیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تو اس وجہ سے میں دھوکا کھا گیا. اور اب جبکہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، تیرے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ میں کس کی رسی پکڑوں گا جب تیری رسی مجھ سے کٹ گئی؟ یعنی تجھ سے تعلق نہ رہا
تو کون ہے جو مجھے چھڑائے گا، بچائے گا؟ کس کو تھاموں گا؟ ہائے میرا غم ان دنوں پہ جو میرے رب کی نافرمانی میں گزرے. ہائے افسوس مجھ پر، میں کتنی دفعہ توبہ کروں، میں کتنی دفعہ واپس پلٹوں. اب مجھ پر وقت آ چکا ہے کہ میں اپنے رب سے شرم کر لوں. یعنی ایک شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو رہا ہے، پکار رہا ہے اور اپنی کیفیت کو بیان کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے گناہ کیا تھا تو اس لیے نہیں کہ مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ تیری نافرمانی ہے، مجھے پتا تھا یہ غلط کام ہے، پھر بھی کر بیٹھا. ایسا نہیں تھا کہ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ تیری سزا ہوگی، سزا کا بھی مجھے پتا تھا. مجھے یہ بھی پتا تھا کہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن میں نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا. اور کتنی ہی دفعہ گناہ ایسے ہی تو ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے یہ غلط کام ہے، پتا بھی ہے اس پہ سزا ہے، پتا بھی ہے کہ اللہ ناراض ہوگا، لیکن خواہشات نفس انسان پہ ایسا غلبہ پاتی ہیں کہ انسان نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ غلط کام میں پڑ جاتا ہے. لیکن جب کر بیٹھتا ہے اور وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ندامت اور حسرت اور شرمندگی، اور انسان پلٹ پلٹ کے سوچتا ہے اب کتنی توبہ کروں کہ معافی مل جائے، کتنی دفعہ واپس پلٹوں. اب مجھے اپنے رب سے شرم کرنی چاہیے کہ میں نے کس منہ سے اس کو ناراض کیا. توبہ کرنے والے کی نشانیاں کیسے پتہ چلے کہ کسی نے توبہ کر لی؟ بعض عقل مند لوگوں نے کہا کہ انسان کی توبہ 6 چیزوں سے پہچانی جاتی کہ واقعی وہ توبہ کرنے والا ہے. نمبر 1 یا ان میں سے ایک نشانی کہ وہ فضول باتوں سے اپنی زبان روک لیتا ہے، فضول باتیں چھوڑ دیتا ہے، غیبت چھوڑ دیتا ہے اور جھوٹ چھوڑ دیتا ہے اور ہر گناہ. اور نمبر 2 وہ نہیں پاتا اپنے دل میں کسی کے خلاف حسد اور دشمنی. اب اس کو اپنی پڑ جاتی ہے نا تو دوسروں کو بھول جاتا ہے، وہ جیلسی اور عداوت اور انیماسٹی اور اس طرح کی فیلنگز اس میں سے ختم ہونے لگتی ہیں. نمبر 3 برے دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے، بری کمپنی چھوڑ دیتا ہے. ان یکون مستعدا للموت وہ موت کے لیے تیار رہتا ہے، نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، استغفار کرتے ہوئے اپنے پچھلے گناہوں پر، اپنے رب کی اطاعت پر خوب کوشش کرنے والا ہو جاتا ہے. یعنی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں لگ جاتا ہے اور پچھلے گناہوں پر شرمندہ بھی ہوتا ہے اور استغفار کرتا رہتا ہے. اور 5ویں چیز کہ اس کے دل سے دنیا کی ساری خوشیاں چلی جاتی ہیں کیونکہ وہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں سارے کا سارا آخرت کا غم بھر جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. اور نمبر 6 کہ وہ اپنے آپ کو فارغ پاتا ہے اس چیز سے جس کی ضمانت اللہ نے لی ہے، رزق وغیرہ میں سے. یعنی دنیا کی فکر کم ہو جاتی ہے اسے، وہ اس کام میں زیادہ مشغول ہو جاتا ہے جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا. یعنی عبادات کے لیے وقت نکالنے لگتا ہے. پہلے اس کا سارا ہم و غم دنیا دنیا دنیا، لیکن اب دنیا کم اور آخرت زیادہ. پھر جب پائی جائیں اس میں یہ علامتیں، یہ 6 چیزیں، تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے خوب توبہ کرنے والوں سے اور وہ محبت رکھتا ہے خوب پاک صاف ہونے والوں سے. توبہ سے تو وہ پلٹ آئے، اور متطہر یہ جو قلق اور رنج اور غم اور تکلیف سے گزرنا ہے یہ دراصل تطہر ہے، پیوریفیکیشن کا عمل ہے. کیونکہ انسان بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار روتا ہے، بار بار پلٹتا ہے، بار بار پوچھتا ہے اپنے آپ سے، دوسروں سے، کیا میری توبہ ہو جائے گی، کیا میری توبہ ہو جائے گی، کیا مجھے قلب سلیم مل جائے گا، کیا مجھے شفا حاصل ہو جائے گی، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. اس کا ہم و غم سب اسی کے اندر آ جاتا ہے. لہذا باقی چیزیں اس کے لیے بہت امپورٹنٹ نہیں رہتی. یہ تائب کی علامات ہوتی ہیں کہ اس کا دل آخرت کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اس کی فکر بدل جاتی. توبہ کرنے والے کی طرف لوگوں کی ذمہ داری، یعنی لوگوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ توبہ کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کرے. یعنی اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو پھر لوگوں کو اس سے کس طرح پیش آنا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ توبہ کرنے والے کے ساتھ 4 چیزیں کریں. نمبر 1 کہ وہ اس سے محبت کریں. سبحان اللہ،
شیطان کیا کہتا ہے؟ اس سے محبت کرو گے تو گناہگار تھا، تم گناہگار سے محبت کرتے ہو، فلاں کا نام نہ لینا، وہ تو ایسا شرابی کبابی وغیرہ وغیرہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، اگر کسی نے اپنا گناہ چھوڑ دیا ہے تو اب وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ والثانی، اور نمبر 2، کہ دعا کے ساتھ اس کی حفاظت کرو کہ اللہ اسے توبہ پر ثابت قدم رکھے، یعنی اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو اب اس رستے پہ قائم رکھے، ورنہ بہت ڈر ہوتا ہے کہ وہ واپس پلٹ جائے۔ نمبر 3، اسے آر مت دلاؤ اس کے پچھلے گناہوں پر، اسے شرمندہ نہ کرو، اسے تانا نہ دو۔ اور نمبر 4، اس کے ساتھ بیٹھو، اس سے مذاکرہ کرو، ڈسکشنز کرو اور اس کی مدد کرو، یعنی اب اس کا دل ہلکا کرو اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کرو، اس کو ٹائم دو، اس کو کمپنی دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ عام طور پر نشہ کرتے ہیں یا کسی بھی غلط چیز کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ زندگی میں لونلی نس کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ایک خاص طرح کا ان کی زندگی میں کوئی ویکیوم سا ہوتا ہے، ایک تنہائی ہوتی ہے، ایک اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے، لہٰذا وہ کسی نہ کسی غلط چیز میں اٹک جاتے ہیں۔ یہ جو جتنی بھی ایڈکشنز کی قسم ہیں، چھوٹی ہیں بڑی ہیں، کسی بھی قسم کا گناہ ہے، وہ کب انسان کو کرنے کا موقع مل جاتا ہے؟ جب وہ اکیلا ہوتا ہے۔ اگر اس کے سر پہ اور لوگ ہوں تو اس کو چانس نہیں ملے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر نشہ کرنے والے راتوں کو جاگتے اور دن کو سوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں میں گلنا ملنا نہیں چاہتے، وہ کسی سے کوئی نصیحت نہیں لینا چاہتے، وہ لوگوں کو اوائڈ کرنے لگتے ہیں، وہ تنہا ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس تنہائی میں ان کو موقع مل جاتا ہے غلط کام کرنے کا۔ تو انہیں تنہا نہ چھوڑو، اکیلا نہ چھوڑو، کتنا اہم ہے۔ ہم بعض اوقات چاہتے ہیں نا کہ بچے ہمارے اچھے راستے پہ آ جائیں یا کچھ، لیکن ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں، ان کو کمپنی نہیں دیتے، ان کی سنتے ہی نہیں، ان کو سناتے ہی نہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی دنیا میں، ہم اپنی دنیا میں۔ یعنی ان کو سپورٹ دو، ایسے لوگوں کے لیے سپورٹ گروپ ہو۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن کی مجلسوں سے بہتر کون سا سپورٹ گروپ ہو سکتا ہے کہ آپ صالحین کی کمپنی اختیار کریں، آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ کیونکہ جو لوگ دکھی ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، پریشانیوں کے مارے ہوتے ہیں، جن کو زندگی میں کوئی سکون نہیں ملتا، وہ سکون ڈھونڈتے ہیں اور کبھی گناہ میں جا کے لذت پاتے ہیں، اور اس وقت ان کو نہیں پتا چلتا کہ ہم کیا پی رہے ہیں، لیکن جب وہ کر چکتے ہیں غلط کام تو پھر اس کے بعد ان کو سمجھ آتی ہے، اور وہ ان کے لیے پہلے سے بھی زیادہ مصیبت کا باعث بن جاتی۔ تو ایسے لوگ تنہا سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ جو پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ جمع کے صیغے کیوں ہیں؟ کیونکہ مجھے بھی ہدایت چاہیے اور میرے ساتھ تو میرے ساتھی جو ہیں ان سب کو بھی چاہیے، ہم سب کو تو دے، اور سب کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مومنوں کی دعا ایک دوسرے کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، ان کی حفاظت کرتی، ان کو فائدہ دیتی ہے۔ عام زندگی میں آپ دیکھیے کہ جو شخص ایک غلط راستے پہ چل پڑتا ہے نا، تو عموماً لوگ اس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنی برائی میں اور پکا ہو جاتا ہے، اور پھر ہم الٹیمیٹلی اس کو کھو ہی دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی مرد برے راستے پہ چل پڑا ہے تو بیوی جو ہے اس سے نفرت کرنے لگتی، اس نفرت میں، وہ غصے میں، فرسٹریشن میں اور برا بھلا کہتی ہے۔ جب وہ گھر آتا ہے تو اس کو لان تان ملتی ہے، جب وہ دوسری طرف جاتا ہے وہاں سے اس کو کچھ اور ملتا ہے، تو obviously وہ پھر کیوں اپنے گھر واپس آئے گا، وہ تو دوسرے راستے پہ چلے گا۔ تو ایسے لوگ غلط بھی کر رہے ہوں تو وہ ہمدردی کے لائق ہیں، ان کو سپورٹ دی جائے تاکہ وہ اس مصیبت سے باہر نکل آئیں جس کے لیے وہ چاہتے بھی ہیں کہ وہ نکلے، لیکن انہیں جب آپ دیکھیں نا ایک شخص جو ڈوب رہا ہو تو اسے کسی کا ہاتھ چاہیے نا کہ وہ پکڑ کے اس کو نکلنے میں مدد دے، تو ہم ایسے لوگوں کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ تنہا نہ چھوڑیں، ان کو سپورٹ کریں۔ صرف برا بھلا کہنے سے، تانے دینے سے کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی، کوئی سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتا۔ کسی بھی شخص کو جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے تو صرف تان و تشنیع کر کے، صرف نصیحتیں کر کے، صرف بیڈ لکس دے کے آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اس کو کانفیڈنس میں لیں، اسے سپورٹ دیں اور اس سے
غیر ضروری باتیں بھی نہ کریں، کیونکہ وہ انسیکیور ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اور ہی مجھ سے کیا پوچھ لیں گے. اور ویسے بھی ہماری یعنی یہ عادت بہت اچھی نہیں ہوتی کہ کسی سے غیر ضروری سوال کیے جائیں. اگر کوئی کسی چیز کے بارے میں معلومات دینا چاہتا ہے اپنی زندگی کی، وہ خود دے دے گا. کیونکہ بہت سے لوگ جن کے گھروں میں کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے یا کوئی خرابی ہوتی ہے، اگر ہم ان سے ایکسٹرا سوال شروع کر دیں تو وہ ان کے لیے اور تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے. تو مددگار تو بنے لیکن ان کے لیے مصیبت نہ کھڑی کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.